سوال نمبر 1، اذان میں حی علی الفلاح کے الفاظ کل کتنی مرتبہ کہے جاتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں اے 1 مرتبہ، بی 2 مرتبہ، سی 3 مرتبہ، ڈی 4 مرتبہ۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن بی 2 مرتبہ۔ اذان میں حی علی الفلاح کے الفاظ 2 مرتبہ کہے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 2، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے ماموں زاد بھائی، بی چچا زاد بھائی، سی پھوپھی زاد بھائی، ڈی خالہ زاد بھائی۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی خالہ زاد بھائی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان خالہ زاد بھائی کا رشتہ تھا۔ سوال نمبر 3، کس خلیفہ کے عہد میں بیت المقدس فتح ہوا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ڈی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن اے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں بیت المقدس فتح ہوا تھا۔ سوال نمبر 4، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال کس سن ہجری میں ہوا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے 41 ہجری میں، بی 45 ہجری میں، سی 50 ہجری میں، ڈی 54 ہجری میں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن سی 50 ہجری میں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 50 ہجری میں ہوا تھا۔ سوال نمبر 5، ہر روز آسمان سے 2 فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ کس کی تباہی کے لیے دعا کرتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے شرابی کے لیے، بی ماں باپ کی نافرمانی کے لیے، سی زنا کرنے والے کے لیے، ڈی بخیل یعنی کنجوس کے لیے۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی بخیل یعنی کنجوس کے لیے۔ ہر روز آسمان سے 2 فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ بخیل یعنی کنجوس کے لیے تباہی کی دعا کرتا ہے۔ سوال نمبر 6، ان میں سے کون سی آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کے روز عطا کی گئی تھیں؟ آپ کے آپشن ہیں اے آیت الکرسی، بی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، سی سورہ کاف کی آخری 2 آیتیں، ڈی سورہ فاتحہ کی ساری آیتیں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن بی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کے روز عطا کی گئی تھیں۔ سوال نمبر 7، سورہ القاریہ میں جس حاویہ کا ذکر ہوا ہے وہ کیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے دیکھتی ہوئی آگ، بی دوزخ کا عذاب، سی
दोज़ख का खाना, डी कब्र का अंधेरा। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन ए, देखती हुई आग। सूरे अल कारिया में जिस हाविया का जिक्र है वो देखती हुई आग है। सवाल नंबर 8, जब कोई मुसलमान एक नेकी करता है तो मैक्सिमम उसको कितनी नेकियों का सवाब मिलता है? आपके ऑप्शन हैं ए 7 नेकियों का, बी 70 नेकियों का, सी 700 नेकियों का, डी 7000 नेकियों का। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी 700 नेकियों का। जब कोई मुसलमान एक नेकी करता है तो मैक्सिमम उसको 700 नेकियों का सवाब मिलता है। सवाल नंबर 9, इनमें से किसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुरा कहने से मना फरमाया है? आपके ऑप्शन है ए बुराई करने वाले को, बी शैतानी फितरत को, सी माल वाले को, डी जमाने को। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन डी जमाने को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जमाने को बुरा कहने से मना फरमाया है। सवाल नंबर 10, औरत पर सबसे ज्यादा हक किसका होता है? आपके ऑप्शन हैं ए वालिदैन का, बी शौहर का, सी भाई बहन का, डी औलाद का। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी शौहर का। औरत पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का होता है। सवाल नंबर 11, जहन्नुम में सबसे ज्यादा कौन जाएगा? आपके ऑप्शन हैं ए मर्द, बी औरतें, सी जिन्नात, डी चरिंद और परिंद। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी औरतें। जहन्नुम में सबसे ज्यादा औरतें जाएंगी। नाज़रीन इकराम, हदीस पाक का मफहूम है कि औरतें अपनी ज़बान यानी हर बात पर कसरत से लान तान करना और नाशुक्री की फितरत की वजह से कसरत से जहन्नुम में जाएंगी। लिहाजा इन्हें चाहिए कि इन दो कसरतों से बचें और अपनी दुनिया और आखिरत को संवारें। सवाल नंबर 12, खाने के बाद नींद आना किस चीज़ की अलामत है? आपके ऑप्शन हैं ए जल्द मौत की, बी अच्छी सेहत की, सी बीमारी की, डी खराब खाने की। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी अच्छी सेहत की। खाने के बाद नींद आना अच्छी सेहत की अलामत है। सवाल नंबर 13, इस्लामी शरीयत के हिसाब से एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से ज़्यादा कितने दिन तक नाराज़ रह सकता है? आपके ऑप्शन हैं ए 3 दिन, बी 5 दिन, सी 7 दिन, डी 11 दिन। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन ए 3 दिन।
اسلامی شریعت کے حساب سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے زیادہ 3 دن تک ناراض رہ سکتا ہے۔ سوال نمبر 14، گھر میں کون سا درخت لگانے سے جھگڑے نہیں ہوتے؟ آپ کے آپشن ہیں اے گلاب کا درخت، بی آم کا درخت، سی چمیلی کا درخت، ڈی رات کی رانی۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ ناظرین اکرام، ایک تحقیق کے مطابق درخت ذہنی دباؤ کو کم کرتے ہیں، مریضوں کی صحت مند ہونے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ درخت کئی امراض سے ہمیں بچاتے ہیں، جن میں موتیا، دمہ اور پھیپھڑوں کی دوسری بیماریاں شامل ہیں۔ جہاں درخت ہو وہاں لڑائی جھگڑے اور جرائم بھی کمی آ جاتی ہے، کیونکہ درخت اور پودے انسانی مزاج پر بڑا اچھا اثر ڈالتے ہیں۔